بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، سابقہ انبیاء علیہ السلام کے عہد کے لوگ۔ اس سے پہلے کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کا مطالعہ شروع کریں، یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار پر یکسوئی سے ایک نظر غائب ڈال لیں۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے عہد میں جس طرح کے لوگ موجود تھے، ان میں سے چند نمایاں گروہوں کا ذکر درج ذیل ہے۔ 1-1 متقی اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے عہد کے رسول علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور افعال قبیحہ سے دوری ان کی خاص پہچان تھی۔ ان میں اول فرد حضرت حابیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا یہ جملہ نقل فرمایا ہے: گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 28۔ ماحصل نمبر 1-1۔ حضرت حابیل کے بہت سے اوصاف میں سے اس آیت کے ذریعے ان دو اوصاف کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ قتل و غارت گری سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے مومن بھی موجود تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود دعائے نوح علیہ السلام سے علم ہوتا ہے۔ آیت ہے: اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں بحالت ایمان داخل ہونے والے لوگ اس دور میں موجود تھے۔ انہی میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومنین بھی موجود تھے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بھی ان مومنین میں سے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان میں سب سے نمایاں فرد حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جو کہ خود بھی نبی مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید میں ہے: پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 26۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جہاد کے لیے پکارا تو دو مومنین نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ ان کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے خوف الہی اور انعام الہی کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ ماحصل نمبر 1-2۔ یہ ایک نہایت غور طلب اور بصیرت انگیز بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے اور فرعون کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی قوم میں جہاد پر آمادہ لوگوں کی نمائندگی کرنے والے صرف 2 افراد تھے، یا ان کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے: الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 25۔ ماحصل نمبر 1-3۔ نیز یہ بات قابل غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اختیار صرف اپنے بھائی پر جتلایا ہے۔ یہاں وہ 2 مومنین بھی شامل نہیں جو کہ جہاد پر آمادہ تھے۔ اس واقعہ کی تاریخ اس وقت دہرائی گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کی رضامندی پوچھے بغیر اس کی جان پر تصرف کیا اور ہجرت کی شب اپنے بستر پر لٹا دیا، جبکہ اسی موقع پر اپنے ایک ساتھی سے قیمت ادا کیے بغیر ایک اونٹنی بھی نہ لی۔ اونٹنی کی خریداری کی تفصیل کے لیے دیکھیں حوالہ نمبر 9، سند حذف کرتے ہوئے۔ اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، کہا ایسے دن مکی زندگی میں بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متن کو چھوڑتے ہوئے نے عرض کیا: میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ ان میں سے ایک لے لیجئے۔
آپ نے فرمایا کہ اچھا، قیمت کے بدلے میں نے ایک اونٹنی لے لی۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذا اشتری متاعا، حدیث نمبر 2138۔ حوالہ نمبر 10، سند حذف کرتے ہوئے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ متن کو چھوڑتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت کے فرق سے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب الانصار باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 3905۔ ایک اور حدیث ہے، حوالہ نمبر 11، سند حذف کرتے ہوئے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ متن چھوڑتے ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب التقنع، حدیث 5807۔ مندرجہ بالا احادیث مختصر طور پر لکھی گئی ہیں اور غیر ضروری متن کے ساتھ بعض نام بھی حذف کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امکانی دل شکنی سے بچا جا سکے، اور دوسرے یہ کہ غیر ضروری طوالت سے پرہیز کیا جائے۔ متن کے اہم الفاظ مہیا کر دیے گئے ہیں، دیے گئے ترجمے سے مقصد دلیل سمجھ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے اختصار اختیار کرنے کا مقصد دھوکہ دہی ہرگز نہیں۔ ہم نے ہر حدیث کا حوالہ مہیا کیا ہے، لہٰذا مکمل حدیث دیکھنے اور تحقیق و جستجو کا حق ادا کرنے کے لیے براہ کرم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ آئندہ بھی طویل حدیث اکثر و بیشتر اسی طرز پر لکھی جائیں گی۔ نوٹ: عموماً احادیث کا حوالہ صفحہ نمبر یا حدیث نمبر کے ذریعے دیا جاتا ہے، لیکن صفحہ نمبر کے ذریعے حدیث کا حوالہ دینا اس لیے درست نہیں کہ ایڈیشن بدل جانے کی صورت میں صفحہ نمبر میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات حدیث نمبر میں بھی فرق آ جاتا ہے، لہٰذا صرف حدیث نمبر کے ذریعے حوالہ دینا بھی عموماً درست نہیں رہتا۔ حوالہ دینے کے لیے حدیث کے مرکزی باب اور ذیلی باب کا نام بتایا جانا زیادہ بہتر ہے۔ مثلاً درج ذیل حوالہ کو دیکھیں، صحیح بخاری کتاب اللباس نمبر 77، باب التقنع نمبر 16، حدیث 5807۔ اس حوالہ میں مرکزی باب کا نام اللباس ہے۔ چونکہ احادیث کی کتب میں مرکزی باب کو عموماً کتاب کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں مرکزی باب کا نام کتاب اللباس رکھا گیا ہے۔ اس باب کے ساتھ موجود 77 کا ہندسہ یہ بتاتا ہے کہ مرکزی ابواب کی فہرست میں اس باب کا نمبر 77 ہے۔ اس مرکزی باب میں مزید ذیلی ابواب موجود ہیں۔ کتاب اللباس کے ذیلی ابواب میں 16 نمبر پر باب التقنع موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس وہی ایڈیشن موجود ہے جس کا حدیث نمبر ہم نے درج کیا ہے تو آپ صرف حدیث نمبر کے ذریعے مطلوبہ حدیث تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس مختلف ایڈیشن موجود ہے اور حدیث نمبر میں فرق آ رہا ہے تو آپ مرکزی باب اور ذیلی باب کے ذریعے مطلوبہ حدیث تلاش کر سکتے ہیں۔ نوٹ ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کی امت جہاد کی آزمائش سے گزری، یہاں بھی قلیل لوگوں نے ثابت قدم رہ کر مومنین کی لاج رکھی۔ آیت ہے، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 246۔